آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ پچھلے درسوں میں ایک بات بار بار ذکر کی گئی کہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضامین 4 ہیں، باقی مضامین ذیلی ہیں یا ان کی تکمیل کے لیے لائے گئے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جا بجا خوشخبریاں اہل ایمان کے لیے، پیروکاروں کے لیے، اس کے لیے لفظ بشارت استعمال ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ایک چیز اور بھی آئے گی، اس کو تخویف کہتے ہیں، ڈراوا۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین، معاندین یا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ کے دشمنوں کے لیے جا بجا ڈراوے بھی ذکر فرمائے گئے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر یہ خدا کی پکڑ آ جائے گی، اور آتی بھی رہی۔ کچھ مثالیں بھی بیان کی گئی، فلاں قوم کو دیکھو۔ کسی نہ کسی جگہ میں زجر کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی جھڑکی ہے، ڈانٹ۔ تو مرکزی مضامین جیسے آپ سن چکے ہیں 4 ہیں، ان کو اس طرح ذہن میں پیوست کر لیں آپ، جس طرح آپ کا خون آپ کے جسم کے اندر ہے، وہ ساتھ ہی رہتا ہے، اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں بھاگیں دوڑیں، وہ خون جسم کے اندر ہے، متحرک رہتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے قرآن کی برکت سے جو آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، ان کو بھی اس طرح ذہن میں پیوست کر لیں کہ جہاں بھی ہوں، کاروبار کر رہے ہیں، کسی تقریب میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، یہ آپ کے ذہن سے محو نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات جیسے کہ ذکر کیا جا چکا وہ ہے اللہ کی توحید، اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں آپ۔ نئے حضرات جو ہو سکتا ہے ان کے لیے اپراٹ ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم نے تو مولویوں سے نہیں سنا۔ اللہ نے یہ سارا جہان، زمین و آسمان اس توحید کے لیے بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ذہن میں ابلیس تو چونکہ زندہ ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ مولوی کو نئی بات کر رہا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ آئے میں اللہ کے قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان خدا نے کیوں بنائے۔ سورہ طلاق نکالیں، اس کا صفحہ 726 آخری آیت ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی، یعنی 7 زمینیں۔ ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم نافذ اور جاری ساری رہتے ہیں۔ زمین میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور آسمانوں میں بھی۔
اب اس کی علت بیان کر لے تعلموا، کیوں اللہ نے ساتوں آسمان بنائے اور ساتوں زمین بنائیں؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تاکہ تم جان لو۔ کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک دوسری بات، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے علم میں سمائی ہوئی ہے ہر چیز، یعنی ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے دائرے کے اندر رکھ رکھا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اگر آپ کو میرے بیانات یاد ہوں، اللہ کرے کہ یاد ہوں، تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، اپنے قدرت اور اختیارات میں بھی۔ تو صفات میں سے یہ علم آ گیا، علی کل شیء قدیر، یہ قدرت اور اختیار آ گیا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ان کے اندر اللہ کے فیصلے چلتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور دوسری یہ بات معلوم کہ سب کچھ جاننے والا وہ ہے، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی وہ اور سب کچھ جاننے والا بھی وہ۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا، اور انشاءاللہ اور آگے وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں پختہ ہوتی رہیں گی۔ تو سب سے بڑا تو مسئلہ ہے توحید۔ لیکن جیسا کہ رات میں نے بیان کر دیا کہ توحید بیان کرنے کے لیے خدا نے نبی بھیجے، مسئلہ رسالت ہے۔ نبی اگر نہ بھیجتے تو کسی کو کیا پتہ چلتا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اس کے قدرت اختیارات کیا ہیں؟ نبیوں نے بیان کیا، اور پھر اللہ پاک نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 نہیں، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے۔ آپ بچپن سے سنتے چلے 1,24,000، یہ 24,000 کا فگر مکمل نہیں ہے، کم و بیش 5-10 آگے ہو سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کے اندر یہ تعداد نہیں، احادیث طیبہ کے اندر ہے۔ تو آپ 1,24,000 کہہ لیں، 25,000 کہہ لیں، کم کہہ لیں، زیادہ کہہ لیں، 1,00,000 سے زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر کیوں بھیجے؟ پوری انسانی ہسٹری تلاش کر لیں کہ نبی کیا کرتے رہے۔ نبیوں کے تذکروں پر کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں، لیکن یہی بات آپ کو معلوم ہوگی کہ انبیاء کا بڑا مشن اللہ کی توحید بیان کرنا تھا، اصل مشن یہ تھا، اور اس کے لیے نبیوں نے ماریں کھائیں۔ کسی نبی نے جا کر ہمارے موجودہ دور کے حکمرانوں کی طرف اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے کہ مجھے اقتدار مل گیا، دوسرے کہتے مجھے اقتدار مل جائے۔ نبیوں نے اللہ کا پیغام سنایا تاکہ اس زمین پر بسنے والی انسانیت خدا کی عظمت اور کبریائی جو ہے اس کو پہچان جائے کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو ساری توحید سمجھ میں آ گئی۔ تو سب سے پہلے تو توحید کا مسئلہ، لیکن توحید کو بیان کس نے کرنا ہے؟ نبیوں اور رسولوں نے۔ تو رسالت کا مسئلہ ابھی آج کے سبق کے اندر یہ آ رہا ہے، لیکن اجمالاً اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ مسئلہ توحید کو اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ کتنی دفعہ؟ 4 مرتبہ۔ تیسرے رکوع میں، 19ویں رکوع میں، 34ویں رکوع میں اور 40ویں رکوع میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا اور آج بھی کہ مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ رسالت کی۔ اتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس بیان کرتے رہے، اور آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حالات تو ہر مسلمان جانتا ہے اور جاننا ہی چاہیے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو نہیں جانتا تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اس کی اپنی پہچان بھی کوئی نہیں۔
اس واسطے میں یہ گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سوانے پر لکھی جانے والی معتبر کتابیں خود اگر معلوم ہے تو ظاہر قسمت، نہیں تو جس عالم پر اعتماد ہے آپ کو کہ اس کو کچھ پتہ ہے، کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں یہ مولوی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے، وہ آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا۔ اس سے پوچھ لے کہ میں سیرت طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی کتاب پڑھوں؟ تو 2-4 کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے بارے میں معلوم ہوتا جائے گا، اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کو نہیں پہچانتے تو ہم سچی بات ہے اپنے آپ کو بھی خود فراموش ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ تو مسئلہ توحید کے بیان کے لیے رسالت بڑی ضروری ہے، لیکن کل ہی بیان کیا تھا کہ رسالت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، کیونکہ دشمن دنیا میں جتنے بھی گزرے ہیں توحید کے دشمن گزرے ہیں۔ آج بھی دشمن توحید ہے کہ آپ کا پڑوسی ملک تو سارا اقتدار جتنا بھی ہے وہ توحید کے دشمن ہیں، مشرک ہیں۔ خود آپ کے ملک کے اندر مسلمان کہلانے والا توحید کا دشمن ہے۔ اس بات پہ آپ سب نے غور کرنا ہے ٹھنڈے دل سے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں آتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، اس اصول کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کو پیر نظر آئے گا توحید کا دشمن، مولوی نظر آئے گا توحید کا دشمن، اقتدار والا نظر آئے گا توحید کا دشمن۔ توحید اللہ کے قرآن میں جو بیان ہوئی ہے وہ آپ کا نہ مولوی کے اندر ملے گی، نہ اس کے بیان کے اندر ہوگی، نہ اس پیر کے بیان کے اندر ہوگی۔ اس کی ساری کاوشیں اس قسم کی ہوں گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری دھاک بیٹھ جائے، میری مقبولیت اس کے ذہن کے اندر آ جائے، میری مریدی اس کی پکی ہو جائے، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ بھی، تاکہ میری عقیدت اس کے دل میں پختہ ہو جائے۔ خدا اپنے رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک نے اس بیماری سے بچایا، اللہ ہمیشہ بچا کر رکھے۔ اگر ہماری بات اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور دین کے بارے میں صحیح ہو جائے تو سب سے بڑی دولت ہمیں مل گئی، سب سے بڑی دولت مل گئی۔ لیکن آپ یہ جانتے، اور میں بھی ایک طالب علمانہ حیثیت سے ایک عرصے سے یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، دنیا کے مفاد کی خاطر کیا نہیں کرتے، کیا پیر اور کیا مولوی اور کیا اقتدار والے دنیا مفاد کے حصول کی خاطر کیا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بچا کر رکھے اس شر سے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے احباب ہیں مسلمان، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے صفحہ 23 میں، اس سے مسئلہ رسالت شروع ہوگا، لیکن اس تمہید ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بہت سارے بنی اسرائیلی پیغمبر انہی کے نسل میں سے ہیں، سارے بنی اسرائیل انہی کے نسل میں سے، اور بنو اسماعیل میں سے یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ یہود اور نصارہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی اور جسمانی باپ سمجھتے تھے۔ آگے صورتوں میں اور آیتوں کے اندر آئے گا۔ یعنی عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمات میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تفصیل آگے آئے گی، تفصیل بیان کرتے وقت وہ کلمات کیا کیا تھے، ان میں سے صرف ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ان کا خدا سے مانگ مانگ کر اکلوتا بیٹا بڑھاپے کے اندر جو نے مانگا تھا، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے ایک وقت میں حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ نے آزمایا بے کلمات، چند باتوں میں، چند باتیں اور ذکر کروں گا تفصیل میں، ایک بات یہ ہے تو انہوں نے وہ باتیں پوری کر دکھائیں۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا
اب سیادت اور قیادت کا تاج اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پر رکھا۔ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے ابراہیم، میں اب پوری انسانیت کا آپ کا امام بنانے لگا۔ آنے والے زمانے میں مسلمان ہے تو وہ بھی آپ کی عظمت کو مانے گا، عیسائی ہے تو وہ بھی مانے گا، یہودی ہے تو وہ بھی مانے گا، مشرک ہے تو وہ بھی مانے گا۔ یعنی اللہ پاک کی عظیم قسم کی مقبولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ آج مسلمان تو میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے دل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عقیدت اور محبت ہے یہ رب جانتا ہے، ہم کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی عیسائی سے پوچھیں گے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مانتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں، قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہیں۔ آپ ہندوستان کا ہندو جو ہے بت پرست، ان سے بھی پوچھیں وہ بھی اس کی عظمت مانتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں ان کا نام ابراہیم ہے، حدیث کے اندر بھی ابراہیم، قرآن میں بھی ابراہیم۔ یہود و نصارہ کی کتاب میں ان کا نام ابراہام ہے، چیز وہی ہے، ذات وہی ہے۔ اور ہندو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہما کہتے ہیں، چنانچہ ان کے نام پر انہوں نے بت بھی بنایا، برہما بت۔ ان کی محبت اور عقیدت نے سب کی قوموں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اس لیے اللہ انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کا امام بنا لے۔ جتنے بھی انسان ہوں گے آپ کی امامت کے قائل ہوں گے، جب وہ ہندو ہے یا سکھ ہے کہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے، آپ کو اپنا امام سے مراد قائد اور پیشوا، وہ شیعوں والا امام نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ التجا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ملے گا سب کچھ، لیکن جو آپ کی اولاد میں سے کوئی ظالم اگر ہوگا تو اس کو یہ میرا وعدہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اس مسئلہ رسالت کو شروع کیا، آگے چل کر تفصیلات آئیں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس پیغمبر نے بیت اللہ کی تعمیر کی، دعا مانگی کہ یا اللہ اس میں اس شہر میں ایک رسول بھیج۔ وہ رسول آ گیا ہے، اس نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، اس کا بھی وہی دعویٰ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا، سارے انبیاء کے دعویٰ کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی بندگی لائق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو پیغمبر بھی آتے رہے وہ یہی کہتے رہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اسی کو پکاریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 133 سے 135 تک یہودیوں کے 3 پروپیگنڈوں کو، غلط پروپیگنڈوں کا جواب دیا گیا۔ پہلا پروپیگنڈا آیت نمبر 133 میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وفات کے وقت یہ وصیت کر گئے تھے کہ وفات کے بعد مجھے پکارنا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کے والد کا کیا نام؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیلی پیغمبر چلے، جتنے بھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ میں آئندہ کے لیے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی۔ آئندہ جو بھی نبی بن کر آئے گا وہ ان کی ذریت میں سے ہوگا، جو کتاب جس نبی کو یعنی ملے گی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے پیغمبر کو ملے گی۔ تو جتنے بھی خدا کا سچے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جتنے نبیوں کو کتابیں ملی، مثلا عیسیٰ علیہ السلام ان کو انجیل ملی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ حضرت یعقوب پیغمبر انہوں نے وفات کے وقت کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے پکارنا، تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا، ام کنتم شہداء حضرت یعقوب الموت، بدبختو جب ابراہیم پر موت آئی تم اس وقت موجود تھے، یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تم اس وقت موجود تھے؟ حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ اذ قال لبنیہم ما تعبدون، یہ صفحہ نمبر 25 میں دیکھ لیں۔ اذ قال لبنیہم ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے وصیت فرمائی کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، تو سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہمارے ابا جان آپ کا جو الہ ہے اس کی بندگی کریں گے، آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب کے باپ دادوں کے جو الہ ہیں ان کی بندگی کریں گے۔ وہ کہیں الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ ہی کا فرمانبردار۔ تو یہ یہودیوں کے اس موقف کی تردید کر دی اللہ پاک نے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے جب پوچھا تو سب نے کہا کہ ہم تو صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ یہ یہودیوں کے پہلے پروپیگنڈے کا جواب دیا گیا۔ دوسرا پروپیگنڈا ان خبیثوں کا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر یہودی تھے۔ دنیا میں اتنا بڑا کذاب طبقہ، اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا مفسد اور شریر، جب سے خدا نے ان کو بنایا اس وقت چلے گا اب تک اور شاید قیامت تک، ان سے بڑا مفسد دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تو خدا کے پیغمبروں پر تہمت لگا کہ یہ یہودی تھے۔ عیسیٰ حضرت ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبر یہودی تھے، لیکن عیسائی کہنے لگے نا یہ عیسائی تھے۔ یہودی کہنے لگے ہدایت صرف یہودیت میں منحصر ہے، اور عیسائی کہنے لگے ہدایت صرف نصرانیت میں ہے۔ اس طرح وہ اپنے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اسی صفحہ 25 کے اندر ہے۔ دیکھو قالوا کونوا ہودا و نصارا، کہنے لگے تم یہودی بن جاؤ، یہودی کہنے لگے یہودی بن جاؤ، عیسائی کہنے لگے عیسائی بن جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ نے جواب قل بل ملت ابراہیم، نہیں، نہ یہودی بننا نہ عیسائی، ملت ابراہیم پر رہنا ہے تمہیں، حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے، باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف جانے والے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قولوا آمنا باللہ، یوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ اللہ نے ہم پر اتارا اس پر، اور جو خدا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولادوں پر، اور دیگر انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ دیگر انبیاء کو جو کچھ ملا رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اللہ کے فرمانبردار ہے۔ تو یہ ان کے جو مختلف اوقات کے اندر پروپیگنڈے اور جھوٹ اور فریب اور فراڈ تھا، قرآن کریم ان کا رد کرتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا پروپیگنڈا یہودیوں کا یہ تھا کہ ہم نبیوں کے اولادیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور ان کی وجہ سے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کریم نے ان کی تردید فرمائی۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط کانوا ھودا و نصارا، تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے یعنی عیسائی تھے۔ قل، میرے پیغمبر سے پوچھئے انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو سچی گواہی کو چھپاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کرتوتوں سے خدا بے خبر نہیں۔ آخر میں پھر تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
یہ جماعتیں تھیں گزر چکی ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یہاں تک اس کو ذکر کرنے کے بعد صفحہ 27 پر مسئلہ رسالت پر دو شبہات۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل کا قبلہ صدیوں سے بیت المقدس چلا آ رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا انہوں نے 16-17 مہینے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے مخالف ہیں، یا ان پر اپنا قبلہ مشتبہ ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے اس مغالطے کا جواب دیا کہ تحویل قبلہ کی 4 علتیں بیان کی، 2 اجمالی اور 2 تفصیلی۔ پہلی اجمالی علت یہ بیان کی کہ تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ جس طرف چاہے منہ کرنے کا حکم دے۔ دوسری اجمالی علت یہ بیان کی کہ علماء یہود اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور تم آپ اس بات کو چھپا رہے ہو۔ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا کہ آخری پیغمبر جو ہیں اس کا قبلہ وہی قبلہ ہوگا جب قبلہ اول ہے۔ آپ کہہ لیں میں نے قبلہ اول کون سا ہے؟ میں بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ملک کی سیاسی فساد، اس کو میں فساد ہی کہوں گا، اس کے اندر اور کوئی خوبی نہیں۔ ہم نے اپنی شعوری زندگی میں سوائے فساد کچھ نہیں دیکھا، اور اب جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں خدا کی پناہ۔ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو ہدایت دے، قادر مطلق ہے، نہیں تو خدا تعالیٰ ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر دے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ آپ نے کسی بھی جماعت کا لٹریچر پڑھا ہوگا، میں نام نہیں لیتا کہ کسی کی تحقیر تذلیل مقصود نہیں، بعض مذہبی جماعتیں، سیاست اور مذہب دونوں ہی باقاعدگی کے ساتھ لکھتے چلے آئے قبلہ اول یہودیوں پر لعنت کرتے ہیں، اور پھر دو غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں اسرائیل پہ لعنت بے شمار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسرائیل خدا کے پیغمبر کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دوسرا بیت المقدس جو عارضی انبیاء بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عارضی عرصے کے لیے قبلہ مقرر فرمایا، ورنہ قبلہ اول تو صرف خانہ کعبہ ہے۔ آپ سب حضرات اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی مغالطہ ہو تو مغالطہ ابھی میں دور کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا چوتھا پارہ شروع سے نکالیے، چوتھا پارہ ہے صفحہ 79، 79۔ یہ دونوں باتیں اتفاق سے یہاں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت نمبر 97 میں ان اول بیت وضع للناس، 96 ہے اصل میں میرے پاس جو قرآن کریم ہے اس کی سارے صفحہ نمبر میں نے خود لکھے پورے قرآن کریم۔ یہ کسی زمانے میں بجنور میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے ساتھ چھپا تھا، تو اس وہاں آیتوں کے نمبر نہیں تھے۔ پھر یہ جو قرآن کریم میں ہاتھ کے اندر ہے، یہ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے حواشی پر کو مختصر اشارات لکھیں۔ وہ تفسیر جو عثمانی ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن صفحہ وہی ہے۔ یہ جو تفسیر عثمانی آپ کے ہاتھ میں، آپ کو اس کی تصنیف میں کہ اس میں آیتوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو بجنور میں چھپا تھا اس میں آیت نمبر نہیں تھے۔
تو چونکہ ہمارے شیخ کے کچھ اشارات اور اس طرح کے حوالہ جات ہیں، تو اس واسطے ہمیں مجبوراً یہ قرآن کے اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کچھ نکات ہیں، تو پھر مجھے پچھلے درس کے اندر جو کئی سال چلا، اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ نمبر لکھنے پڑے، لیکن وہ دائرہ اتنا چھوٹا ہے کہ بعض اوقات وہ پورا نمبر آ نہیں سکتا، تو میری کچھ نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مثلا یہ 95 ہے تو میں اس کو 98 سمجھتا رہا۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، قبلہ اول پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی، یہ وہی ہے، ببکہ تھا جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اس میں جہان والوں کی ہدایت کا سامان ہے، فی ہے اس جگہ میں آیات بینات، اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم ہے، آپ طواف جب کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کے کو مطلب ایک طواف کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا من دخلوا کان آمنا، جو اس میں اندر آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے مسلمانوں پر حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قبلہ اول کون سا ہے؟ یہ خانہ کعبہ۔ کسی نے کوئی کتاب میں لکھا ہوا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، اللہ جانے یہ کہاں سے یہ پھول بکتے رہتے ہیں۔ دوسری بات میں نے بتایا کہ اسرائیل پہ لعنت بے شمار، یہ بہت خوفناک قسم کا جملہ ہے، خدا تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اگر کوئی شخص اسرائیل پہ لعنت بھیجتا ہے تو ڈائریکٹ یعقوب علیہ السلام پہ لعنت بھیجتا ہے۔ آپ یہودی کہہ سکتے، یہودی مرد آباد، یہودی مرد آباد کہہ سکتے ہیں، اسرائیل مرد آباد نہ کہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ لیا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اسرائیل مرد آباد کہنا یہ بہت خوفناک بات ہے، اپنے ایمان کے زوال کی علامت ہے۔ دیکھیں اوپر دوسری سطر میں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا مگر ما حرم اسرائیل، جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، کسی خاص مصلحت کی خاطر بعض چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھیں، ان کے لیے لفظ اسرائیل استعمال ہوا قرآن کریم میں۔ کب؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ تو یہاں اسرائیل کس کو کہا گیا؟ بنی اسرائیل کا معنی اسرائیل کی اولاد، جس کو آپ یہودی کہتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، یہ بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس واسطے جو شخص اسرائیل کا لفظ بول کر لعنت بھیجتا ہے تو اپنے دین ایمان کا کباڑہ کر رہا ہے، بدبخت اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ تو آپ حضرات کو قرآن کی برکت سے یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اسرائیل جو خدا کے پاک پیغمبر کا لقب ہے، اصل نام یعقوب ہے، لقب کیا ہے؟ اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر اعتراض کیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے سابقہ انبیاء کا قبلہ بدل دیا، حالانکہ بیت المقدس وہ مستقل قبلہ نہیں، عارضی طور پر 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ مدینہ طیبہ میں گئے ہیں، ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد قبلتین ہے، اس میں 2 رکعتیں غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر پڑھی، نماز کے اندر ہی حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ دیکھیں اب دوسرے پارے کے شروع میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بے وقوف لوگ کہیں گے مَا وَلَّاهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا،
کس چیز نے پھیر دیا اس مسلمانوں کے قبلے سے جس پر وہ تھے؟ قل میرے پیغمبر کہ للہ المشرق والمغرب، یہ اجمالی علت ہے، مشرق مغرب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ حکم کرتا جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف۔ تو پھر آگے چل کر قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آیت نمبر 144۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو بار بار اپنا چہرہ انور اٹھا کر اس طرف متوجہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے کب حکم نازل ہوئے گا کہ میں یہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ فرماتا قد نرا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں میرے پیغمبر وجہ کا تقلب، اٹھنا، بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، عن قریب ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلۃً، اس قبلہ کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر لیں اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف، اور مسلمانوں کا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم جہاں بھی ہو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو جن کو کتاب ملی یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُ، یقیناً جانتا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن یہ تعصب کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سے بے خبر نہیں ہے۔ صفحہ 29 دیکھیں، اس کے اندر بیان کیا کہ تحویل قبلہ کا حکم تو تورات کے اندر مذکور ہے۔ اگر تورات کے اندر جو کچھ مذکور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کی طرف نہ آتے تو ان کو ایک پروپیگنڈا ہاتھ آ جاتا کہ عجیب پیغمبر ہے، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا آخری پیغمبر جو ہے خانہ کعبہ پر رخ کر کے نماز پڑھا کر، یہ مسلسل خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس سے رجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تو اصل بات کی طرف ان کو پھیر دیا گیا، اور اگر نہ پھیرا جاتا، یہ اثر نہ کرتے تو ان کو تو مستقل پروپیگنڈا کرنے کا موقع آ جاتا، کیوں کتابوں میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ذو قبلتین پیغمبر ہیں۔ آپ مجھے نہیں معلوم کہ کب آپ گئے ہیں یہ مدینہ طیبہ، میں تو باقاعدہ اس مسجد کے اندر اس زمانے میں جا کر نماز پڑھی، 1980 میں گیا تھا سب سے پہلے، باقاعدہ وہاں لکھا ہوا تھا دیوار کے اندر۔ لیکن اب میرا خیال مسجد کی تعمیر جب نئی ہوئی ہے تو وہ نشانات مٹا دیے گئے ہیں۔ مسجد قبلتین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر پڑھی۔ اصل قبلہ پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اصل قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہی ہے۔ درمیان کے اندر صدیاں گزر چکی ہیں، بلکہ ہزاروں سال گزر چکے، خانہ کعبہ کی عمارت کی شکست و ریخ ہوتی رہی، بار بار اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی، اس کی بار بار تعمیر بھی ہوتی رہی۔ سب سے پہلے جبریل امین نے اس کی تعمیر کی تھی، ملائکہ کرام، اس کے بعد درمیان میں پھر صدیاں گزری، ٹوٹتا رہا، پھر بنایا جاتا رہا، پھر بنایا جاتا رہا، پھر بنایا جاتا رہا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ وہی ظرف پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگے، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سنت جاننے والا۔ تو یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے خانہ کعبہ۔ اور دوسری ایک اور بات میں بتا دوں، تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ یہ مسجد ہے جہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ فانوس غالباً کے سر کے اوپر برابر، جتنا فاصلہ ان کا فانوس سے اتنا مجھ سے اگر میں فانوس تک فاصلہ زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منشا الہی یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے سب سے زیادہ عرش عظیم کے نزدیک ہے بجائے بیت المقدس کے۔
وہ تو ایک ٹیڑھا پن ہوگا۔ صراط مستقیم جو ہے، صراط مستقیم پر صرف خانہ کعبہ بھی ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں، قل للہ المشرق والمغرب، دوسری سطر، کہتے ہیں مشرق مغرب اللہ کے پاس، یہدی من یشاء، چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر، جو قریب ترین راستہ ہے وہ خانہ کعبہ والا ہے۔ مسلمان جس وقت خانہ کعبہ پر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو سیدھا سمجھے کہ عرش مولا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جس وقت پروردگار عالم اس جہان کو ختم کریں گے، سارے عالم کو ختم کریں گے، تو خانہ کعبہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، خانہ کعبہ جو ہے یہ عرش عظیم کے بالکل محاذ میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہاں سے عرش عظیم کو گرائیں تو سیدھا ہی بیت اللہ کی چھت پر آ کر اٹکے گا۔ تو جو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ عرش عظیم کے قریب ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہودیوں کو وہ اعتراض ایک تو بدنیتی پر تھا، اس کے جب جواب دیا گیا تو پھر دوبارہ حقیقی جواب دیا گیا کہ اگر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو ان کو ایک پروپیگنڈا ہاتھ آ جاتا کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ نبی ذو قبلتین ہوگا، تو یہ تو ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ ایک اور اعتراض صفحہ 29 میں دیکھیں، بعض نو مسلموں کے دل میں بھی یہ خیال آیا اور مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ عجیب قسم مسلمان ہیں، صفا مروہ کو عبادت کا مرکز سمجھ کر صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف آتے جاتے ہیں، جبکہ یہاں تو زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکوں کے بت رکھے ہوئے تھے، یہ تو بت خانہ ہے۔ جن اعتراض ہے ہوئے بدرہ بہانہ بسیار، تو اس کا جواب دیا اس 29ویں صفحے کے آخری سطر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے یادگاریں ہیں۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے گا، او اعتمر یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ واضح طور پر اللہ کریم نے ان کے اس اشکال اور شبہ کی تردید کر دی گئی کہ یہ عبادت کے مرکز ہیں، یہ بت خانہ نہیں، یہ شرک کا مرکز نہیں ہے۔ ومن تطوع خیراً، اور جو اپنی خوشی سے کرے گا، فإن اللہ شاکر، اللہ بڑا قدردان ہے اور علیم، سب کو جاننے والے۔ پھر آگے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے زجریں ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا اللہ من البینات، جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں واضح طور پر ان کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بیان کرنا شروع کر دیا تھا، ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتے ہوں، وانا التواب الرحیم، معاف کرنے والا بڑا رحیم۔ لیکن یقیناً جو کافر ہیں اور کفر میں مر گئے اور کافر ہی رہے، ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری کائنات کی لعنت۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اللہ اس عذاب کو، اس سزا کو کی تخفیف نہیں کریں گے اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملے گی۔ یہاں تک یہ آج کا درس ہے۔ اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مسئلہ توحید کو پھر ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں کوشش کریں گے کہ یہ مضمون ختم ہو جائے، اور اگر زندگی رہے تو اگلے ہفتے سے پھر سورہ بقرہ ابتدا سے شروع کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک۔